الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 27ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 26ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ایک عظیم نوازش کی اس کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، ان کی بڑی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، بڑھاپا تھا، اللہ نے اولاد دی۔ فرشتے جب اولاد کی خوشخبری لے کر آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کی مہمانی کا انتظام کیا، اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو وہ تو اندر سے فرشتے تھے، فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے ہیں تھوڑے سے گھبرا گئے۔ پرانے زمانے کی روایات بڑی عجیب تھی، اب تو ہمارے یہاں روایات رخصت ہو گئی۔ اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ جس بندے کے دسترخوان پر نمک کھا لیا اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں جس فیکٹری میں جس ادارے میں کام کریں گے اسی کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ ماں باپ سے بڑا محسن کوئی نہیں ہوتا، اولاد اسی ماں باپ کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا اپنے اوپر اس کو نقصان پہنچانا حرام سمجھ لیتے تھے۔ وہ فرشتے کھا نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے۔ تعجب بھی کیا کہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، اللہ کی شان یہ ہے، یہ تمہارے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز ممکن ہے یا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ناممکن رہ نہیں سکتا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ لگتا یہ ہے کہ تم کسی اور کام سے بھی آئے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم پر آج عذاب کے لیے بھی ہم آئے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے گھبرائے۔ حضرت لوط کے بارے میں چونکہ بھتیجے تھے، بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، حضرت لوط اور ان کی جو متقی پرہیزگار بیٹیاں ہیں، پاک باز بیٹیاں ہیں، ان کو بچا لیا جائے گا، اور قوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے ان کو آج تہ و بالا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ فرشتے فارغ ہو کر قوم لوط کا تختہ الٹنے کے لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا شدید سخت ترین کئی طرح کے عذاب بیک وقت بھیجے کہ اللہ نے اتنا سخت عذاب کسی قوم پر نہیں بھیجا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بے حیائی اور بدفطری سے بہت نفرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نبیوں کی جو بات مسلسل چلی آ رہی ہے اور ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اذا فاتک الحیا، جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے یہ جو چاہے کرے، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں مجھے اور آپ کو جو اشرف المخلوقات بنایا نا، اور جن خوبیوں کی وجہ سے بنایا، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی حیا ہے۔ بھائی ان میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ حیا۔ حیا ہی یہ بتائے گا کہ ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بہو کیا ہے، رشتوں کا احترام کیا ہے، بڑے کیا ہے۔ اور انسان کے اندر سے حیا نکل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے حبیب سے زیادہ کسی کو حیا والا نہیں دیکھا، اللہ کے نبی سے زیادہ حیا والا کسی کو نہیں دیکھا۔ بہرحال اس قوم میں بے حیائی آئی
اور اللہ تعالیٰ بے حیا معاشرے کی طرف نگاہ کرم سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بڑی تیزی سے جن لوگوں کی طرف آتا ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ بہرحال قرآن کریم نے پھر اس پارے میں 27ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے۔ ہر وقت بھائی کس کو مد نظر رکھے؟ بندگی کا معنی صرف عبادت نہیں ہے، اس کا معنی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں پھر بہت ساری قسمیں کھا کے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کا ایک دن آنا ہے، وہ تمہارے سر پہ کھڑا ہے۔ ایسا بھلا عقل ہی کے خلاف ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اچھے بھی ہوں برے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی نتیجہ نہ نکالے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ وہ لوگ بھی ہیں جو رمضان کی راتوں میں ساری رات جاگ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مشقت، اور وہ بھی ہیں جن کو رمضان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر یہ دونوں برابر ہیں تو بھائی عام عقل مند انسان کے یہاں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، وہ اللہ تو سب سے بڑے منصف ہیں۔ اس لیے قیامت کو قائم کرنا اور انصاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی اور کبریائی کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں بھائی 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے بہت امید والی، بہت رحمت اور حوصلے والی ہے۔ قرآن کریم نے یہ اصول بتا دیا اس بارے میں کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو ان کی نیکی کی برکتیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اولاد کو ملیں گی۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ اگر ماں باپ نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو ان ماں باپ کی نیکیوں کی برکتیں، اثرات اولاد کو دنیا میں بھی ملتے ہیں، اور اگر اولاد نیک ہے تو اولاد کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ماں باپ کو بھی دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے لے لیجئے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو ماں باپ متقی پرہیزگار ہونے کی وجہ سے جنت کے اونچے مقام پر ہوں گے، اور اولاد جو ہے وہ نیچے ہوگی۔ تو ماں باپ اللہ سے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہماری اولاد تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ہمیں مل جل نہیں سکتے ہیں، وہ تو جنت کے بہت نیچے والے درجوں میں ہے۔ تو فطرت ہے انسان اپنی اولاد کے بغیر، اور بھائی وہاں جا کے میل ملاقات ہونی ہے۔ مجھے ابھی پرسوں پتہ نہیں کون پوچھ رہا تھا، وہ بیچارے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کا پہلے ہو گیا، تو مجھے پوچھ رہے تھے مفتی صاحب مرنے کے بعد روحیں جا کے ملتی ہیں؟ میں نے عرض کیا بھائی جاتے ہی ملتی ہیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ جاتے ہی ملتی ہیں، بلکہ وہاں جو نسائی کی روایت ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ روح جب کوئی رشتہ دار پہلے چلا گیا، والد ماں باپ پہلے چلے گئے، اولاد بعد میں گئی، باقی بیٹے دنیا میں ہیں، تو ماں باپ صرف اسی کی خیر خیریت نہیں، دوسرے بچوں کی خیر خیریت بھی پوچھتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخر آیا، آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ بھئی وہ مشہور بات ہے یا نہیں؟ حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، پھر کان میں دوسری بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگ گئی۔ جب مسکرانے لگ گئیں تو حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور حضرت عائشہ اتنی ذہین تھی کہ کوئی حضرت بعض دفعہ اللہ کے نبی خود فرماتے تھے کہ عائشہ مجھے پتہ تھا کہ تو نے مجھ سے یہ سوال کرنا ہے، اور حضرت عائشہ سے نکاح کا مقصد ہی ایک یہ تھا اللہ کے نبی کا کہ یہ اتنی ذہین ہے، کوئی ایسا موقع ممکن نہیں کہ وہاں کوئی سوال پیدا ہوتا اور حضرت عائشہ سوال نہ کرے۔ حضرت عائشہ نے اس چیز کو نوٹ کر لیا، لیکن نہ قریب تھی نہ ٹوکا کہ باپ اور بیٹی کی بات ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ عمر میں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے بڑی ہیں، عمر میں حضرت فاطمہ بھائی حضرت عائشہ سے کیا ہیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے ظاہر ہے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے بڑی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ
میرا اور تیرا جو رشتے کا ایک احترام ہے، جو میں رشتے میں تیری ماں کی جگہ ہوں، میں تجھے اس کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے تیرے ساتھ وہ کیا بات ہوئی تھی کہ تیرے کان میں ایک بات کہی تو رو پڑی، اور پھر دوبارہ ایک بات کہی تو مسکرانے لگ گئی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا حضرت عائشہ سے، چونکہ آپ میرے جس مرتبے پر ہیں، اگر مجھے اس کا لحاظ نہ ہوتا تو میں یہ بات بالکل نہ بتاتی، آپ مجھے اس کا واسطہ دے رہی ہیں، بتا دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے مجھے بلا کے یہ پہلے یہ کہا، بیٹی لگتا ہے میری زندگی کا آخر آ گیا ہے۔ ہر رمضان میں جبرائیل میرے ساتھ 1 مرتبہ قرآن کا دور کرتے ہیں، اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ یہ گویا کہ مجھے خاموش پیغام دے دیا گیا ہے کہ میری زندگی اپنی آخر پر آ گئی ہے۔ میں یہ بات سن کر رونے لگ گئی۔ جب میں رونے لگ گئی تو پھر میرے کان میں کہا، یہ جو اصل بات میں نے آپ کو سنانی تھی، اصل یہ تھا، پھر میرے کان میں کہا، فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ الفاظ ہیں کہ یہ نہیں، تم مجھ سے ملو گی۔ اس سے علماء محدثین یہ سمجھے ہیں کہ جب بھی کوئی بعد والا جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کو ملتا ہے، اور اسی طرح انس ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں فلانے کا کیا حال ہے، فلانا کس طرح ہے، فلاں کس طرح ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، اہل جنت درخواست کریں گے، ماں باپ اے اللہ ہماری اولاد تو جنت میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جناب تمہارے عمل بہت اعلیٰ ہے، تمہاری جنت اور درجہ اونچے والا ہے، تمہیں نیچے والا دے دیں، ایسا تو ہو؟ چونکہ کریم اور سخی بندے اس طرح کیا نہیں کرتے، اس اللہ سے بڑا مہربان تو کوئی ہے نہیں۔ فرمایا اب ہم یہ تو کر نہیں سکتے کہ تمہارا درجہ کم کر دیں، ہاں اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے یہ کر سکتے ہیں کہ تمہاری اولاد کا درجہ کیا کر دیں، اوپر لے آئیں۔ اور اولاد سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک والد اللہ سے یہ درخواست کرے گا، اے میرے اللہ میرے عمل تو ایسے نہیں تھے کہ میری مغفرت ہو جائے، لیکن آپ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کو بتائیں گے واقعتاً تمہارے عمل ایسے نہیں تھے، لیکن دنیا سے آنے کے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے لیے اتنی مغفرت کی دعا کی ہے کہ تمہاری اولاد کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے ہم تمہاری بخشش کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو ملتی ہیں، اور اولاد کی نیکیوں کی برکتیں اللہ کا نظام ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر اس بارے میں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کیے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اللہ کے نبی پر ہونے والے اعتراضات کو جو ذکر کر رہا ہے، ان کے اسباب و وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو پتہ ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے میں کیا کیا تکلیفیں دیکھی ہیں اور کیا کیا مصیبتیں۔ اس لیے مومن جب اللہ کے نبی کے احسانات کو مد نظر رکھ کر درود پڑھتا ہے نا، ایک ہے بھائی آپ بس پڑھتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی، نہیں، اللہ کے نبی کی خدمات کو مد نظر، اللہ کے نبی کے ہم پر جو احسانات ہیں ان کو انسان جب مد نظر رکھ کر درود پڑھتا ہے تو پھر دل کی گہرائیوں سے عقیدت و احترام کی جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، اصل وہ کیفیتیں ہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا عظیم الشان معجزہ دیا، وہ بھی قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی سورہ نجم میں کیا۔ جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرنا، یہ بھائی صرف کس کی خصوصیت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس بارے میں قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر ایک بات کو دوبارہ دہرایا کہ اگر تم لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود بخود کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں صدقہ جاریہ کا بھی تذکرہ کیا کہ جو آدمی نیکی کرے گا
اس کے فوت ہونے پر اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد جاری رہیں گی، جو اس کے مرنے کے بعد کیا رہیں گی۔ اب دیکھو بھائیو میری بات سنو، یہ اتنی بڑی کھلی عظیم الشان مسجد میں ہم بیٹھے، اب جن بزرگوں نے یہ بنائی ہے، جنہوں نے یہ محنت کی ہے، اب ان میں سے کسی کو فوت ہوئے 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، اور ہم جو بیٹھے ہیں شاید اکثر ہم ان کے نام بھی نہ جانتے ہوں، دنیا کے اعتبار سے ان کے نام نہ جانتے ہوں، لیکن بھائی یہ سارا اجر کن کو جا رہا؟ 100% ان کو جا رہا۔ وہ مزے سے موج مار رہے ہیں آگے بیٹھے، وہ نیکی کی ایک فیکٹری لگا کے گئے، ان کے نامہ اعمال میں ہم یہاں جتنا قرآن دڑا دڑ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں جا رہی ہیں۔ یہ صدقہ جاری ہے۔ صدقہ جاریہ کا معنی جاری نیکی جو چلتی رہے۔ ہمیں مسلسل چلنے والا کاروبار ہر انسان کو پسند ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے، ایک آدمی کی فیکٹری یا کاروبار چل پڑا، پورے ملک میں ان کے مال کی ڈیمانڈ ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ اب میری نسلیں آرام سے بیٹھی کھاتی رہیں گی۔ جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے جاری کاروبار ہمارے لیے بڑا پرکشش ہے، بالکل اسی طرح جاری نیکی بھی مومن کے لیے حد درجہ پرکشش ہونی۔ بلکہ میں دعاؤں میں بھی اکثر یہ مانگتا ہوں، اور آپ حضرات بھی مانگا کریں، اے اللہ ہمیں زندگی میں جہاں آپ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، اے اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی جاری نیکی بھی عطا فرما، جو ہمارے مرنے کے بعد مسلسل ہمارا کیا چلتا رہے، نیکی کا سلسلہ چلتا رہے۔ قرآن کریم نے پھر حضرت نوح علیہ السلام، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، فرعون کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی اور جن اسباب کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں، قرآن کریم وہ اسباب بھی میرے سامنے رکھ رہا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ غرور کیا، اور وہ اپنے تکبر اور غرور میں ڈوب کر اللہ کے باغی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کو کیا کیا؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں بہت ساری نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ ساری جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان خانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جنت میں اپنے بندوں کو وہ کچھ دیں گے جو بندے چاہیں گے۔ بھائی جس طرح دنیا میں وہی ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے؟ بھائی بولیے ذرا، جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ دنیا میں جو بندہ مومن اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنی چاہت، اپنے ارادوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے گا۔ اس وقت سونے کو جی چاہتا ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنی ہے، اے میرے اللہ ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں، نیند آ رہی ہے۔ اور دن کو کچھ پیاس لگتی ہے، پینے کو جی چاہتا ہے، اے اللہ ہم پئیں گے نہیں۔ جس مسلمان نے زندگی میں اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر وار دیا، اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کو بلائیں گے کہ دنیا میں تم نے وہ کیا جو میں نے چاہا، اب جنت میں آ کے تم وہ کرو جو تم چاہو گے۔ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں بھائی، جنت کیا ہے؟ جنت اللہ، یہ اصل خدائی اللہ کی ہے، لیکن جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک چھوٹی خدائی دے دیں گے۔ قرآن کہہ رہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہاں وہی ہوگا جو تم چاہو گے، وہاں وہی۔ بھائی اللہ کی صفت ہے، یہ جو ڈسکا والی نہر ہے، اگر ہم اس کو اٹھا کے ادھر سے گزارنا چاہیں گزار لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ قادر ہے یا نہیں؟ اللہ قادر ہیں، لیکن جنت میں جا کے یہ ہوگا۔ ایک جنتی یوں بیٹھا ہے اور اس کے محل کے سامنے نہر گزر رہے، وہ کہے گا یار یہ نہر 15 دن سے ادھر کو جاری ہے، اس کو ادھر سے جانا چاہیے۔ وہ کن فیکون کی طرح انگلی کا اشارہ کرے گا، وہ نہر کدھر آ جائے گی؟ ادھر آ جائے گی۔ تو لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ہم کیوں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، میں اسی کی تشریح کر رہا ہوں کہ دنیا میں میرے اور آپ کی بندگی یہ ہے کہ ہم اپنے ہر خواہش، تمنا کو، ارادے کو، عزم کو
اپنی حسرتوں کو تابع رکھیں گے کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور یہی بات آگے سورہ واقعہ میں بھی قرآن جگہ جگہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جنت ہر انسان کی خواہش ہے میرا شریک زندگی یا میرا شریکہ زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، میرا لباس اعلیٰ ہو، میرا کھانا اعلیٰ ہو، میری رہائش اعلیٰ ہو اور مستقبل کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ ان 5 اصولوں میں انسان کی ساری خواہشات آ گئی۔ بھائی ان 5 اصولوں میں کیا آ گئی؟ انسان کی ساری۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ 5 کی 5 تمہاری خواہشات یعنی ساری نعمتیں ہم تمہیں جنت میں عطا کریں گے۔ ہم تمہیں کہاں عطا کریں گے؟ بس تم دنیا میں تھوڑے سے اپنے آپ کو پابند بنا لو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے، پھر آگے جو ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث تھے، آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ عجیب ان کی زندگی تھی، ساری ساری رات اللہ، کسی نے ان سے کہا آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، اتنی مشقت، ساری ساری رمضان میں تو وہ ساری ساری رات اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں کھپاتے ہیں؟ جب کسی نے ان سے یہ پوچھا نا، اس وقت وہ بالکل بوڑھے ہو رہے تھے، کہنے لگے یار میری یہ جو مشقت کی زندگی ہے نا یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس کے بعد میں ان مشقتوں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اور اسے سمجھاتے سمجھاتے کہنے لگے بیٹا مومن کے اصل موج مارنے کی، اصل مزے کی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ مرنے کے بعد ہے۔ اس میں بھائی 100% حقیقت ہے۔ اصل مزے کی زندگی، اصل راحت کی، یار صحابہ اکرام کو دیوانے تھے، جب دنیا سے گئے تو کیا کہہ رہے؟ اور ان کی زندگی، اور جس صحابی کو ایک بدبخت سردار کے سامنے نیزہ مار کے، بیر معونہ کے واقعے میں جو آتا ہے، جب ان کو اچانک نیزہ مارا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے تو کیا ہو گیا؟ تو دیکھنے والے کانپ گئے، چونکہ کافر کے نزدیک موت ناکامی کی انتہا ہے۔ اور ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے۔ کیوں؟ ہم نے بھائی رمضان میں اللہ سے جو کچھ مغفرتیں مانگ رہے ہیں، اس کی اصل برکتیں تو کہاں سے شروع ہونی ہیں؟ اس لیے موت کا طبی ڈر تو ہے، لیکن آپ کو سچی بات بتاؤں، مومن اتنا نہیں ڈرتا موت سے۔ بھائی میری بات سمجھو، میری کوئی اوقات نہیں، میں تو آپ سے بھی بہت نیچے کا بندہ ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اصل کیا ہے ہماری زندگی بھائی؟ اصل کون سی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ صحابہ اکرام کا آخرت پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد تھا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے آخرت کے مناظر کو دیکھا کرتے تھے، آخرت کے مناظر کو دیکھا کرتے تھے۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو پاکیزہ لوگ ہی پڑھتے اور سنتے ہیں، یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم نے پھر آخر میں صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے کہ صحابہ اکرام کلا وعد اللہ الحسنى، ہم نے اللہ کے نبی کے سارے ساتھیوں سے وعدہ کر رکھا ہے اچھائی کا، لیکن ان میں مکہ فتح ہونے سے پہلے کے جو صحابہ ہیں ان کی شان بہت نرالی ہے، چونکہ انہوں نے اسلام کے بارے میں عظیم الشان قربانیاں دی ہیں۔ قرآن نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بھی میں کیا عرض کروں، یہ بھی اللہ کا ہمارے ساتھ اتنا فضل اور مہربانی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالی، اللہ کے بندے جو کچھ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، قرآن کریم ان کو قرضہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہے۔ کس سے تعبیر کرتا ہے؟ قرضہ حسنہ سے، کہ یہ تم ہمیں قرض دے رہے ہو، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے نام پہ خرچ کرنا قرض کدھر سے ہو گیا؟ لیکن فرمایا نہیں، یہ قرضہ حسنہ ہے، ہم تمہیں ہزاروں گنا بڑھا چڑھا کر کیا کریں گے؟ اس کا بدلہ دیں گے۔ اور قرآن کریم نے آخر میں پھر اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ میدان محشر میں اہل جنت کو جو روشنی ملے گی وہ ان کے نیک عملوں کی وجہ سے ملے گی۔ یہ آج کے پارے میں بھی آ رہا ہے، اور کل جو پارہ پڑھا جائے گا اس میں بھی قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔
کہ یہ جو تمہارے نیک عمل ہے بھائی کل میدان محشر میں تم انہی کی روشنی سے وہاں چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ راتوں کو اندھیرے میں اٹھ کر مسجد کی طرف نماز کے لیے آتے ہیں، حضور نے فرمایا اب کل قیامت والے دن ان کو مکمل نور کی خوشخبری دے دو، مکمل نور کی کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو۔ اور بھائی پھر آخر میں قرآن کریم نے پھر وہی بات دوبارہ فرمائی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ وقتی کھیل تماشا ہے، لعب، یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، یہ وقتی ہے، یہ بالکل بودی زندگی ہے، یہ اس کا کوئی بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے، تم اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو۔ ہاں قرآن نے خود فرمایا اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ دنیا میں بھی بادشاہ، آخرت میں بھی بادشاہ، اس کے آگے کی ساری منزلیں آسان و آسان ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا اصل زندگی ہم نے اپنے اپنے منصوبے، اپنے اپنے نصب العین، اپنی اپنی منزلیں طے کر رکھی ہیں کہ مجھے دنیا میں یہ کرنا ہے، اپنے بچے کو یہ کروانا، سب کچھ کیجئے لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے مسلمان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ جو اللہ کی رضا کو پا گیا وہ ساری کامیابیوں کو پا گیا۔ اور بھائی اللہ نہ کرے اگر کوئی اللہ کی رضا کو پانے میں ناکام رہا وہ واقعتاً ناکام ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔